پازیٹیو ورڈ کا جو مس یوز ہوا ہے نا وہ بہت زیادہ ہوا. لوگوں نے ہر بات پہ پازیٹیو کا مطلب یہ نہیں کہ بس آپ دکھی ہیں تو بس خوش نظر آئیں. جسٹ ایکسیپٹ دا فیلنگ یو آر ہیونگ, یو نو, لائک اگر گریف کا پیریڈ ہے تو اس کی بھی ایک اپنی ویلیڈیٹی ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ تھنگز ول گیٹ بیٹر ود ٹائم. اچھا, ویسے اس کے اندر ایک مشورہ میرا بھی کہ لیٹ سپوز کہ آپ کا کوئی پیارا کسی وجہ سے کسی کی یاد میں کوئی بچھڑ گیا ہو, کوئی دنیا سے چلا گیا ہو اور اگر رو رہا ہو یا آنسو بہا رہا ہو تو اس کو آپ نے فوراً یہ نہیں کہنا نہیں رونا نہیں ہے, رونا نہیں. لیٹ دیم ٹیک دیٹ فیلنگ آؤٹ. وہ جو آنسو ہیں وہ اس کو سکون دیں گے, اس کے اندر سے جب غبار نکلے گا تو پھر وہ ٹھیک ہوگا. لیکن یو جسٹ بی دیئر فار دا سپورٹ. لیکن جو ہم عموماً کرتے ہیں نہیں بس مرد نہیں روتے, نہیں بچی ہو رو رہی ہو, یہ ہمارے جو جملے ہوتے ہیں پیٹ جملے, یہ نہیں کرنے چاہیے. اور ایون کہ جب کسی کو ہم کوئی اپنی کوئی بات شیئر کرتا ہے تو ہم اسے ڈسمس کر دیتے ہیں یہ کہہ کر ہم ڈسمس کر دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے. جسٹ لسن ٹو دا پرسن جو آپ سے ریلیٹ کر رہا ہے, شیئر کر رہا ہے, تو وہ جو شیئرنگ ہے وہ اس کو ایک کتھارسس دے دے گی, وہ ایک آؤٹ لیٹ اس کے لیے ہوگا تاکہ اس کے ایموشن جو ہے وہ وینٹ آؤٹ ہو. چلیے, ہم نے سکون کے ساتھ اپنی گفتگو کر لی جو بہت ضروری ہوتی ہے. اب ایک اور ضروری چیز, سینٹنس تو کمپلیٹ ہونا چاہیے. بالکل ضروری ہے. تو اب جو ہے وہ ایک خطرناک خبر جو آپ تک پہنچاتے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ ہمارا کام ہے, وہ بھی کہ پشاور سے یہ خبر سامنے آئی اور میرے لیے کافی کنسرننگ ہے یہ چیز کہ ایک تو آئس یعنی کہ کرسٹل میتھ کے استعمال کے حوالے سے ہم نے کراچی میں بھی رپورٹ کیا کہ یہاں پر جگہ جگہ یعنی کہ اسٹوڈنٹس میں یہ پھیلتی جا رہی ہے, تعلیمی اداروں میں, محکمہ پولیس میں بھی پھیلنے کی یہ شکایت سامنے آئی تھی کہ وہاں پر بھی ہیں. جو جرائم پیشہ افراد ہیں وہ تو یوز کرتے ہیں, اور اس کے یوز کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ آپ کے اندر جو کانسیکوینسز کی پرواہ آپ نہیں کرتے. یہاں تک تو معاملہ ہو گیا. اب پشاور سے جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کے بعد اب خواتین بھی اس آئس سمیت دیگر منشیات اور شراب کی لت میں مبتلا ہونے لگی ہیں. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے, یہ جو رپورٹ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ گھریلو جھگڑوں سے تنگ خواتین نے ذہنی سکون کے لیے منشیات کا سہارا لینا شروع کر دیا ہے. اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ شہر کی سڑکوں پر اور چوراہوں میں نشے کی عادی خواتین بھی سر عام نظر آتی ہیں. یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے کیونکہ یہ ہمیں جو سٹیٹس ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اب یہ مسئلہ کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے. اور یہ صرف کسی ایک شہر تک محدود نہیں ہے, یہ ہم پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے ڈیفرنٹ اپروچ ہے اور ڈیفرنٹ طریقہ ہے. لیکن اب اس حوالے سے جو ضلع انتظامیہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور جو خواتین کی زندگیاں ہم نے بچانے کی کوشش کی. اچھا, اس کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر جنہیں ہم بحالی کے سینٹر کہتے ہیں وہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں, تو تاکہ اگر جو اس میں مبتلا ہو گئے, نشے میں مبتلا افراد ہو گئے, خاتون ہو یا مرد ہو, ان کو ہم زندگی کی طرف, نارمل زندگی کی طرف لا سکیں. تو اس پر چلے بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ. اچھا, ایشو یہ ہے کہ یہ تو ہے فینومینا, اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ باوجود لوگوں کو معلومات دیں اس کے باوجود بھی اس میں ہم اضافہ ہوتا دیکھ رہے ہیں. تو ایسا کیوں ہے, لوگ اس طرف کیوں راغب ہوتے ہیں, اور کیا واقعی گھریلو معاملات یا دیگر ایشو آپ کے جاب سے ریلیٹڈ اور دیگر ایشو جو ہوتے ہیں وہ آپ کو اس طرف مائل کر دیتے ہیں؟ اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر امراض نفسیات ڈاکٹر اقتدار روحانی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اقتدار فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کیا اس میں کوئی جینڈر ایشو بھی ہے کہ خواتین نسبتاً جو ہے ان کا رجحان اس طرف کم ہوتا ہے, بیکاز ظاہر ہے ان کا زیادہ تر وقت گھر میں گزرتا ہے, ایک پروٹیکٹڈ اور شیلٹر انوائرمنٹ میں ان کا جو ہے وہ ٹائم گزرتا ہے. عموماً مرد اس میں زیادہ مبتلا نظر آتے ہیں, لیکن جو یہ خواتین میں اضافہ ہو رہا ہے نشے کا, اس کی آپ کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ میڈم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں اب یہ جینڈر اسپیسیفک ایشو نہیں رہا ہے. بہت میں اچھا چلیں اقتدار صاحب, آپ سے ہم رابطہ کریں گے اور آپ کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کی آواز جو ہے وہ رخصت ہو گئی ہے. اچھا, یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جینڈر اسپیسیفک اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ اب کوئی ایک پریشانی ہے یا کوئی ایک ایشو ہے, یا فرض کریں کہ گھر کا ایک فرد اگر استعمال کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے دوسرے بھی اس سے انکلائنڈ ہوتے ہوں. پلس اس کے ساتھ ساتھ پہلے کے جو معاملات تھے الگ تھے, اب یہ ہے کہ خواتین بھی گھر سے باہر نکلتی ہیں, نوکری پیشہ بھی ہیں, انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہیں, جابز وغیرہ کرتی ہیں. تو یہ کوئی وہ تو اقتدار صاحب ہمارے ساتھ آ گئے ہیں, ڈاکٹر اقتدار روحانی, جو اس پر روشنی ڈال رہے تھے. جی اقتدار صاحب, یہ بات تو ہم تک پہنچ گئی کہ یہ جینڈر اسپیسیفک نہیں ہے, آگے فرمائیے. ایگزیکٹلی سر. پھر اس میں سر کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جو انڈیویجول ریلیٹڈ ہے, کچھ سائیکولوجیکل فیکٹرز ہے, سوسائٹل فیکٹرز بھی موجود ہے, اور کچھ ریجنل فیکٹرز بھی ہے. جس طرح ہم پشاور کا اگر اسپیسیفکلی ڈسکس کر رہے ہیں تو ریجنل فیکٹرز اور مور امپورٹنٹ کہ جس طرح میڈم نے بھی بتا دیا اپنی باتوں میں
کہ ایک شیلٹر اور پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ تو ہماری فیمیلز ہے، لیکن جیسے ہی ان کو خصوصاً یونیورسٹیز میں، ہاسٹلز میں، کالجز میں ایک اوپن انوائرمنٹ مل جاتا ہے تو کچھ لوگ ایکسپیریمنٹل بیسس پہ، کچھ لوگ جو ہے اپنی کیوریاسٹی کو ختم کرنے کے لیے اور جو سب سے اپلائی کر لیتے ہیں. اور یہاں چونکہ وی آر آن دی بارڈر، جو نیبر کنٹریز ہے ان سے جو ٹریفکنگ اور اسمگلنگ ہو رہی ہے، ایکسیسیبلٹی ہے، اویلیبلٹی ایشو نہیں ہے. تھرڈلی جو جس طرح ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو رہی ہے تو ساتھ اس کی یوٹیلائزیشن بھی ہماری ان چیزوں کو متاثر کر رہی ہیں. آج کل آن لائن ایکسیسیبلٹی بہت زیادہ ہے، اور یہ صرف پاکستان میں اور پشاور میں نہیں ہے، میں مطلب باہر کے ملکوں کے بھی ایسے پیشنٹس آ جاتے ہیں کہ وہ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں جاننا چاہ رہی ہوں، آپ نے کہا کہ آن لائن اویلیبلٹی ظاہر ہے اس کی ایکسیس بہت ایزی ہو گئی ہے. ایک بچہ جس کا ذہن ابھی پختہ نہیں ہے وہ اس طرف جائے تو اٹ میک سینس کہ اس کے پاس اتنی اویئرنیس نہیں تھی، معلومات نہیں تھی. لیکن کوئی اگر ایڈلٹ، کوئی گرون اپ اس طرف جائے تو پھر سوال سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے، ان کو تو پتہ ہوگا کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، اور ظاہر ہے اگر ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ایکسیس لوگوں تک بہت ہو گئی ہے تو دوسری طرف معلومات بھی لوگوں کے پاس بہت ہو گئی ہے سوشل میڈیا کے تھرو. وہ لوگ پھر اس طرف کیوں آتے ہیں، خاص طور پہ جو میچور لوگ ہیں؟ اس میں جو بڑا اس میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس سے میں تھوڑا سا اس کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھ لیتے ہیں کہ جو انفارمیشن ہے ہم تو زیادہ لے لیتے ہیں لیکن ہم ایڈورس ایفیکٹس کی طرف بڑا کم جاتے ہیں. کہ مطلب جو ہماری ڈرگز ہے اس کی ہماری باڈی کے اوپر، ہماری ایموشنل ڈسٹربنسز کے اوپر، ہماری فزیکل اور جو ہماری سائیکولوجیکل ڈسٹربنسز ہیں اس کے حوالے سے ہم زیادہ انفارمیشن گیدر نہیں کرتے. اور اس وجہ سے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہماری پرسکرائبڈ ڈرگز ہے جو ڈاکٹرز ہمیں لکھتے ہیں، کسی پین کلر یا اس قسم کی جو 1-2 دن کے لیے نیند ڈسٹرب ہو گئی ہے، تو پیپل بیکم ایڈکٹڈ آف دیٹ آلسو. اس کی وجہ سے شربت بھی کافی پابندیاں لگ گئی تھی کچھ پہ. ایگزیکٹلی سر، کمبینال ڈی ہماری جو کارپیٹس کی اس کے لیے اسٹیکنگ کے لیے گلو یوز ہوتی ہے، اس کا ایک بہت بڑا ایڈکشن چل رہا ہے. جس طرح آپ نے بتا دیا، کمبینال ڈی ایک بہت بڑی کامن ایڈکشن کے لیے نارمل سیرپ ہے جو یوٹیلائز ہو جاتی ہیں. دوسرا جس طرح میں ڈسکس کر رہا تھا کہ ہماری ریجنل فیکٹرز ہیں، تو خیبر پختونخوا کے اندر چونکہ وہ اٹانومی نہیں ملی ہے فیمیلز کو، تو دے آر ریسٹرکٹیڈ ٹو دیئر ہومز. وائلنسز ہیں، فزیکل بھی ہے، سیکشول بھی ہے، ایموشنل بھی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اپنی اسٹریس، انزائٹی اور ڈپریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر ایلیسٹ ڈرگز استعمال کی طرف چلے جاتے ہیں. یا اگر ان کی جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہے، گھروں کے اندر ہمارے بڑے جو ہیں چھوٹوں کے سامنے ہی نشہ کرتے رہتے ہیں، تو فار ایکسپیریمنٹل بیسس پھر بچے بھی شروع کر دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر نسوار کا استعمال جو ہے وہ مردوں میں پایا گیا تو خواتین میں بھی دیکھا گیا کسی اعتبار سے. جی بالکل. اس کا تو مطلب ابھی اس کی ڈیفینیشن یہ آ گئی کہ نسوار ابھی ہم ڈرگز میں استعمال کاؤنٹ بھی نہیں کرتے. اٹ از اونلی یوزڈ ایز اے یو کین سے ہیبٹ ہے جس کے لیے کیا جاتا ہے. ہاں، یہ جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں، بحالی کے مراکز، یہ کتنا ہیلپ کرتے ہیں؟ کیونکہ اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یہاں جاتے ہیں پھر دوبارہ سے نشے کی لت میں لگ جاتے ہیں. تو ریلیپس کیوں ہوتے ہیں؟ 2 چیزیں یہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے جو بندہ ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے، لیکن اس سے سب پہلے جو ہے ہم نے سپلائی لائن کو کاٹنا ہے کہ وہ کیسے ہوگا. پھر ڈیفینیٹلی وہاں پہ اسٹیک ہولڈرز کی اتھارٹی یوٹیلائزیشن آ جائے گی، میڈیا ہے، ہماری بیوروکریسی ہے، ہماری انٹیلیجنس ادارے ہیں، تاکہ ایک تو یہ جو سپلائی چین ہے یہ ڈسکنیکٹ ہو جائے. دوسرا جو ریہیبلیٹیشن کا کردار ہے وہ بہت اہم ہے، لیکن بدقسمتی سے پورے پاکستان کے اندر اور عموماً اور خیبر پختونخوا کے اندر خصوصاً اس کے لیے ایسی خاطر خواہ قانون سازی نہیں ہوئی ہے تاکہ ایک جو ریہیبلیٹیشن کی منیمم ریکوائرمنٹس ہے
ایک پیشنٹس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ، سپورٹنگ سٹاف، سوشل ورکر، جن لوگوں کی ضرورت ہے وہ سینٹر کے اندر یہ سہولیات. اور ایک اور چیز بھی ہے نا ڈاکٹر صاحب، ون لاسٹ جس کی وجہ سے یہ ریلیپس فیکٹرز جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جس انوائرمنٹ سے نکل کے وہ آئے ہوتے ہیں، جب واپس اسی انوائرمنٹ میں جاتے ہیں اور کوئی سپورٹ فیملی کی نہیں ہوتی ایٹ ٹائمز، تو وہ پھر ریلیپس کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ بھی ایک فیکٹر ہے. اٹ از اے ٹرائنگل آف 3 سر. اس میں پیرنٹس، فیملی، ڈاکٹرز جو ٹریٹنگ ڈاکٹر اور ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، اینڈ دی پیشنٹ. اگر یہ تینوں جو ہے اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو دی پیشنٹ ول ریکور، ادروائز ہی ول اگین بی ریلیپس اور پھر وہی اپنے ماحول کے اندر رہے گا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اقتدار ہمارے ساتھ تھے، اور آئی ہوپ کہ اس سیگمنٹ سے آپ نے بہت کچھ معلومات حاصل کی ہوں گی.